شرمندہ ہیں اپنے ملک سے، ہم شرمندہ ہیں جس ملک کو ہم نے قطروں میں حصوں میں بٹتے دیکھا ہے۔ آج جس انداز میں ہم ہندوستان کو دیکھ رہے ہیں، یہ میرے بچپن کا ہندوستان نہیں ہے، میرے خوابوں کا ہندوستان نہیں ہے، یہ وہ خواب ہندوستان ہے جس کا تصور نہ بابا صاحب نے کیا تھا، نہ گاندھی نے کیا تھا، نہ نہرو نے کیا تھا۔ ہم نے اپنے خون کو اس لیے بانٹا تھا، ہم مسلم ملک میں نہیں گئے تھے، ہم نے اپنے خاندان کو اس لیے نہیں بانٹا تھا، اس لیے بانٹا تھا کہ جو سنویدھان بابا صاحب نے دیا تھا، ہم نے اپنے خون کو بانٹ دیا اور یہ کہا کہ ہم اس سنویدھان میں رہیں گے۔ تو میرا رشتہ بابا صاحب امبیڈکر سے جتنا ہے، آپ سے زیادہ ہے، کم نہیں ہے۔ آپ کھڑے ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ یقین کریں، اس سینے میں بڑے درد ہیں اور بڑے درد کے ساتھ کہتا ہوں، میں نے زندگی میں کبھی فیصلہ نہیں کیا کہ میں مسلم راج میں رہوں گا، لیکن کبھی آرزو بھی نہیں تھی اور کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہندو راشٹر میں مروں گا۔ یہ میرے لیے سب سے بڑا بدنصیب ملک ہوگا۔ آپ کا وجود بابا صاحب کی وجہ سے ہے، ہمارا وجود بابا صاحب کی وجہ سے ہے۔ اگر ان کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھتی ہے تو یہ اس عمر میں بھی آپ سے پہلے جیل جانے کو تیار ہے، اس عمر میں بھی قربانی دینے کو تیار ہے۔ کوئی تو آگے آئے۔ ہم نے کبھی آرزو نہیں کی کہ ہم اس ملک کے پرائم منسٹر بنیں گے، ہم نے کبھی یہ تمنا نہیں کی کہ اس ملک کے ہم حاکم وقت بنیں گے، لیکن ہم نے تمنا تو یہ ضرور کی تھی کہ ہم اپنے بھائی کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہونے کو تیار ہیں۔ ایک ایسے ملک میں جو روز قسطوں میں ٹوٹ رہا ہے، جہاں روز ہم دیکھ رہے ہیں، کہا یہ جا رہا ہے، پولیٹیکل پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم کو آئین بچانا ہے، سنویدھان بچانا ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ کہاں کا سنویدھان بچا ہوا ہے۔ بابا صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ سب برابر ہیں، لیکن کیا ہم برابر ہیں؟ کیا ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیا کھاتے ہو اور تمہیں قتل کر دیا جاتا ہے؟ ابھی پارلیمنٹ میں تو قانون نہیں بنا ہے، لیکن وہ لوگ جو آج عدالتوں میں بیٹھے ہیں ججز کی حیثیت سے، میری سمجھ سے جج جو ہے وہ زمین پر اللہ کا نمائندہ ہے، منصف ہونا چاہیے اس کو، لیکن جج فیصلہ کیا کرتا ہے؟ روز ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی اگر آپ مسلمان ہیں، آپ سوچئے اس ملک میں ہم سڑک پہ نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ قانون کہہ رہا ہے کہ آپ سڑک پہ نہ پڑھیں، لیکن قانون اس کی اجازت کب دیتا ہے کہ نوراتری میں مسجد کے سامنے تلواریں چلائی جائیں؟ یہ کیا قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ لیکن پارلیمنٹ میں یہ کہا جاتا ہے۔ میں جب پارلیمنٹ میں تھا، میرے عزیز، میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، میں خوش ہوں، شکر گزار ہوں کہ آج کی پارلیمنٹ میں ہوں نہیں۔ ہم بولتے تھے، اسپیکر سنتا تھا، اب اسپیکر بولتا ہے، آپ بولیں گے تو آپ کو باہر بھیج دیا جائے گا اور پھر بھی کہا جائے گا کہ ہم بہت بڑی ڈیموکریسی ہیں، ہم بہت بڑے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہمارے پاس ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پارلیمنٹ اب وہ ادارہ ہے، وہ جگہ ہے جہاں اسپیکر اور چیئرمین بولتا ہے اور ممبر آف پارلیمنٹ اپنی فریاد لے کے جاتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہوتی، اور پھر بھی ہم سے کہتے ہیں کہ گرو سے کہو۔ کیسے گرو سے کہتے ہیں؟ شرمندہ ہیں اپنے ملک سے، ہم شرمندہ ہیں جس ملک کو ہم نے قطروں میں حصوں میں بٹتے دیکھا ہے۔ آج جس انداز میں ہم ہندوستان کو دیکھ رہے ہیں، یہ میرے بچپن کا ہندوستان نہیں ہے، میرے خوابوں کا ہندوستان نہیں ہے، یہ وہ خواب ہندوستان ہے جس کا تصور نہ بابا صاحب نے کیا تھا، نہ گاندھی نے کیا تھا، نہ نہرو نے کیا تھا۔ ہمارے بھائی چندر شیکھر نے کہا کہ بابا صاحب نے ہم کو سب کچھ دیا، یقینی طور پر دیا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس ملک سے کیوں جڑے ہیں؟ احسان ہے بابا صاحب امبیڈکر کا، ایسا قانون بنایا جس سے ہمارے حقوق آئے اور ہم ہندوستان میں راج موجود ہیں۔ ہم نے اپنے خون کو اس لیے بانٹا تھا، ہم مسلم ملک میں نہیں گئے تھے، ہم نے اپنے خاندان کو اس لیے نہیں بانٹا تھا، اس لیے بانٹا تھا کہ جو سنویدھان
बाबा साहब ने दिया था, हमने अपने खून को बांट दिया और ये कहा कि हम इस संविधान में रहेंगे। तो मेरा रिश्ता बाबा साहब अम्बेडकर से जितना है, आपसे ज़्यादा है, कम नहीं है। आप खड़े हों, हम आपके साथ हैं। आप यकीन करें, इस सीने में बड़े दर्द हैं। हम न जाने कितने अपने दलित भाइयों के साथ गए, पासवान नहीं रहे, मायावती हैं और न जाने किन किन के नाम मैं लूँ आपसे। सड़कों पे निकले इनके साथ जहलों में गए, लेकिन वक्त का तकाजा देख के हमको किस्मत के हवाले करके अपने यहाँ चले गए। एक आप उम्मीद की किरण है। पार्टी ज़रूरी नहीं है, मुल्क बड़ा है और मुल्क के लिए हर वक्त ये कौम देख रही है कि कोई तो आगे आए, कोई तो बढ़े। सियासी जमातों ने हमें बहुत मायूस किया है, क्योंकि सियासी जमातों के लिए मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने अज़्र से फरेब दिए हैं, कभी नकाबे डालकर, कभी लबादा उड़कर। हम हमेशा लुटते ही रहे, हमेशा भागते ही रहे। एक नौजवान चिंगारी को जब हमने देखा, एक उम्मीद की किरण आ गई। और बड़े दर्द के साथ कहता हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी फ़ैसला नहीं किया कि मैं मुस्लिम राज में रहूँगा, लेकिन कभी आरज़ू भी नहीं थी और कभी सोचा भी नहीं था कि हिंदू राष्ट्र में मरूँगा। ये मेरे लिए सबसे बड़ा बदनसीब मुल्क होगा। लेकिन आप ऐसे लोग खड़े हो जाएं, और अभी ऐसी ज़रूरत है। देखिए, आपका आइडियल, आपका वजूद बाबा साहब की वजह से है, हमारा वजूद बाबा साहब की वजह से है। अगर उनके ख़िलाफ़ अगर कोई आवाज़ उठती है तो ये इस उम्र में भी आपसे पहले जेल जाने को तैयार है, इस उम्र में भी कुर्बानी देने को तैयार है। कोई तो आगे आए। हमने कभी आरज़ू नहीं की कि हम इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, हमने कभी ये तमन्ना नहीं की कि इस मुल्क के हम हाकिम वक्त बनेंगे, लेकिन हमने तमन्ना तो ये ज़रूर की थी कि हम अपने भाई के पीछे खड़े होंगे। हम आपके पीछे खड़े होने को तैयार हैं। आज हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में जिस तरफ जाइए आदमियों का हुजूम है, लेकिन इंसान नहीं दिखाई पड़ता। आदमी से इंसान जब बनता है, उसका रास्ता तालीम की तरफ से जाता है, और वो रास्ता आपने चुना है। मेरा ताल्लुक़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद की दरगाह से है। सर सैयद ने सबसे पहले इस ज़मीन पर जदीद तालीम की शमा रोशन की थी, और जिस वक़्त 1859 में अंग्रेज़ी स्कूल खुल गए, आपको हैरत होगी 400 से ज़्यादा ग्रेजुएट हो गए थे, उसमें कुल 19 मुसलमान थे। और वो जो हिंदू जी ग्रेजुएट हुए थे, वो या तो ब्राह्मण थे या अपर कास्ट के हिंदू थे, जो अंग्रेज़ों के साथ बहुत तेज़ी से मिल गए और उनकी इल्म को हासिल किया। उस वक़्त सर सैयद ने ये फ़ैसला किया कि हमको इल्म हासिल करना है, वो इल्म जिसको हासिल करके 7 समंदर पार लोग आए और हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया। और जब सर सैयद मरे 1898 में, उस वक़्त मुसलमानों के स्कूल खुलने शुरू हो गए। लोगों की ये बात समझ में आ गई कि तालीम ही ज़िंदगी का मकसद है और तरक्की की रास्ता वही है। इसलिए कॉलेजेस खुले, जामे मिलिया खुला, फैज़ान कॉलेज खुला, शिबली कॉलेज खुला। 30 के आते आते 1930 के आते आते कुछ दीवानों ने यह फ़ैसला किया कि हम ज़मीन बांटेंगे। एक ज़मीन बटी, दिल बटे, और हम दूसरे दर्जे के शहरी हो गए 1947 15 अगस्त को। वो स्कूल जो इस्लामिया स्कूल हुआ करते थे हर ज़िले में, यूपी और बिहार में ख़ास तौर से हर ज़िले में इस्लामिया स्कूल खुले गए थे।
لیکن جب ملک آزاد ہوا، 15 اگست کو ملک آزاد ہوا، 16 اگست کو ہم مجرم قرار پائے، تالی دونوں ہاتھوں سے بجی، الزام ہم پہ لگا، اور سر سید کی وہ فکر کہ تعلیم حاصل کر کے ہی منزل ملتی ہے، دوسری قوموں نے اور برہمنوں نے سر سید کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے منزل نشیں ہو گئے، ہم جہاں تھے وہیں کھڑے رہے۔ آج یہ عالم ہے، میرے بھائی چندر شیکھر نے کہا کہ نام ہی کافی ہے، حقیقت تو یہی ہے کہ اس وقت ہم نے اگر تعلیم حاصل نہیں کی، میرے عزیزوں، تعلیم انسان کو مکمل نہیں کرتی، تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری چیز ہے۔ اگر تربیت نہیں ہے تو انسان نہیں پیدا ہوتے، وحشی پیدا ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں انسان کو مار کے جشن منا رہا ہے اور انسان خاموش ہے۔ ایسے وقت میں آپ کو جدید تعلیم اس لیے لینی ہے کہ آپ کے رسول کا حکم ہے۔ میں نے دیوبند میں ایک تقریر کری اور علماء کرام کے سامنے کری، اور یہ کہا، ایک حدیث کوٹ کی اور یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علم حاصل کرنا ہے تو چائنا جاؤ۔ میں نے دیوبند کے مولویوں سے پوچھا کہ مکے اور مدینے کے مسلمان چائنا کیا حدیث اور قرآن پڑھنے کے لیے بھیجے جا رہے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے یہ حکم دیا تھا کہ جدید تعلیم حاصل کرو، آپ نے نہیں کری۔ ایک دوسری حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ لوگ جو قیدی ہیں اگر مسلمانوں کو علم دے دیں گے تو ان کی سزا معاف ہو جائے گی، اور وہاں کے امام نے کہا کہ یس ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں، تو میں نے کہا پھر آپ ہمیں کون سی تعلیم دے رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ داڑھی اتنی ہو جائے، پیجامہ اتنا ہو جائے اور یہ کچھ ہو جائے، لیکن یہ بھی تو ایک سنت ہے، یہ بھی تو ایک حکم ہے۔ آپ نے ہمارے رسول کے حکم کو ہم تک پہنچایا نہیں۔ اس کی صرف وجہ یہ تھی کہ 1857 میں سب سے زیادہ قربانی علماء کرام نے دی، سب سے زیادہ موتیں ان کی ہوئیں، شہادتیں ان کی ہوئیں۔ علماء کرام انگریزوں سے لڑتے لڑتے انگریزی سے لڑ بیٹھے، اور ہم کہاں تھے، کہاں سے کہاں چلے گئے۔ آج اس دور میں تعلیم ضرور دیں، لیکن تربیت کے ساتھ دیں۔ یہ جو اس وقت فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں، یہ کیا دے رہی ہیں آپ کو؟ کیا سماج بن رہا ہے ہمارا؟ ایسے سماج میں، اور اس تنظیم کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ میری صحت ابھی اس قابل نہیں ہے کیونکہ میں ابھی چند دن پہلے ہی امریکہ سے آیا ہوں، تو کچھ صحت ساتھ نہیں دے رہی، لیکن جب میں نے اس میم تنظیم کے بارے میں سنا، میں نے اپنے چھوٹے بھائیوں سے کہا کہ کیسے بھی ہو آؤں گا ضرور، چاہے تھوڑی دیر کے لیے آؤں۔ مشکور ہوں، ممنون ہوں، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور جو باتیں یہاں کہی گئیں اس پہ عمل کریے۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔